تبلیغ و اشاعت اسلام۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی کام تمام عالم میں دعوت اسلام کا اعلان کرنا تھا، اور نہ صرف اعلان بلکہ ہر قسم کے جائز اور صحیح وسائل سے تمام عالم کو حلقہ اسلام میں لانا تھا۔ اس کے لیے تیغ و خنجر اور فوج و عسکر کی ضرورت نہ تھی، بلکہ صرف اس قدر کافی تھا کہ دعوت حق کی صدا اطراف عالم میں پہنچ جانے پائے۔ لیکن مکہ میں 13 برس تک اعدائے اسلام اسی کے سد راہ رہے۔ حج کے موقع پر عرب کے تمام قبائل دور دراز مقامات سے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے اور صرف درخواست یہ کرتے کہ قریش مجھ کو پیغام پہنچانے سے روکتے ہیں، تم اس کا موقع دلا دو اور خود دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے اور صرف یہ درخواست کرتے کہ قریش مجھ کو پیغام روکنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے اور صرف یہ درخواست کرتے کہ قریش مجھ کو پیغام پہنچانے سے روکتے ہیں، تم اس کا موقع دلا دو اور خود دو۔ لیکن قریش کے اثر سے ہزاروں لاکھوں میں سے ایک بھی اس کی حامی نہیں بھرتا تھا۔ تاہم آفتاب حق کی کرنیں ان کثیف بادلوں میں سے بھی چھن چھن کر سطح قلوب پر پڑتی تھیں اور اکناف و حوالی کو روشن کرتی جاتی تھیں۔ اسلام کو صرف اشتہار اور اعلان کی ضرورت تھی، اور یہ کام خود اعدائے اسلام نے انجام دیا۔ جب حج کا زمانہ آتا تو رؤسائے قریش عام گزرگاہوں پر خیمے لگاتے اور باہر کے لوگوں سے ملنے آتے، اور چونکہ بعثت نبوی کا چرچا پھیل چکا تھا، لوگ اس کی حقیقت دریافت کرتے اور نہ کرتے تو قریش خود حفظ مقدم کے لیے ان سے کہتے کہ ہمارے شہر میں ایک بدعقیدہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، یہاں تک کہ لات و عزیٰ تک کو برا کہتا ہے۔ بدعقیدہ کو عربی میں صابی کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یا اس وجہ سے کہ اسلام کے بعض فرائض مثلاً نماز کی صورت صابئین کے اعمال سے ملتے جلتے ہیں، قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کا لقب دیا تھا، اور بالآخر اس لقب سے تمام عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مشہور ہو گیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو مکہ کے آنے جانے والے لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ مکہ میں ایک مدعی نبوت پیدا ہوا ہے۔ ملک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مشہور ہوا تو اگرچہ جمہور عالم میں مخالف اثر پڑا اور ان میں سے کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا وسیع ملک ان لوگوں سے خالی نہیں ہو سکتا تھا جن کو یہ شوق پیدا ہو کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ عرب میں ایسے لوگوں کی خاصی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے اور حق کے متجسس تھے۔ بعض لوگ اس حد تک ترقی کر کے حنفی بن گئے تھے جن کا تذکرہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں متعدد ایسے صحابہ کا ذکر کیا ہے جو یمن وغیرہ دور دراز مقامات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیق حال کے لیے مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مخفی طور پر اسلام لا کر واپس گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمنی اور طفیل بن عمر دوسی یمنی کے خاندان میں سے جو اسلام پھیلا، اس کی ابتدا قیام مکہ ہی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ طفیل بن عمر دوسی عرب کا مشہور شاعر تھا، اور چونکہ عرب میں شعراء کا اثر بہت تھا، یعنی وہ قبیلہ کو جدھر چاہتے تھے ادھر کر دیتے تھے، اس لیے قریش نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچنے پائے۔ لیکن ایک دفعہ جب اس نے اتفاقیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے سنا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسی زمانے میں قبیلہ دوس میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ تاہم عام قبیلے نے طفیل کی دعوت قبول نہ کی۔ وہ رنجیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، دوست نے نافرمانی کی، ان پر بد دعا کیجیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدایا دوست کو ہدایت دے اور ان کو بھیج۔ اس کے بعد سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن انبسہ کا اسلام۔ عمرو بن انبسہ سلمی بھی انہی بزرگوں میں ہیں جنہوں نے لوگوں کی زبانی یہ سن کر کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو بہت سی باتیں بتاتا ہے، مشتاقانہ مکہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قریش کے مظالم کی وجہ سے چھپے رہتے تھے۔
عمرو بن انبسہ رضی اللہ عنہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پیغمبر ہوں۔ انہوں نے کہا پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خدا نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ قرابت کا حق ادا کیا جائے، بت توڑ دیے جائیں، اللہ کو ایک مانا جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عمروں نے پوچھا اس مذہب کے کتنے پیرو ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد یعنی ابو بکر اور ایک غلام یعنی بلال رضی اللہ عنہما۔ عمروں نے کہا میں بھی پیروی کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ ابھی تو یہ ممکن نہیں، تم دیکھتے ہو کہ میں کس حال میں ہوں اور لوگوں کا کیا حال ہے۔ میری کامیابی کا جب حال سنو تو میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ عمرو واپس گئے اور ہجرت کے بعد جب لوگوں کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا حال معلوم ہوا تو حاضر خدمت ہوئے۔ زماد بن صلبہ کا اسلام۔ زماد رضی اللہ عنہ بن صلبہ قبیلہ ازد شنوا کے رئیس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ وہ مکہ آئے تو سنا کہ محمد کو جنون ہو گیا ہے۔ وہ جھاڑ پھونک بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ لاؤ میں تمہارا علاج کر دوں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل لہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان فکروں نے زماد پر غیر معمولی اثر کیا۔ عرض کی دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے پھر اعادہ فرمایا۔ زماد نے پھر تیسری بار پڑھوایا۔ اب وہ بالکل مسحور تھے۔ بولے کہ میں نے کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کے منتر اور شاعروں کے قصائد سنے ہیں، لیکن ایسا کلام میں نے نہیں سنا۔ یہ تو دریا کی تہ تک بھی اتر کر جائے، لائیے ہاتھ لائیے، میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ قبیلہ ازد کا اسلام۔ پھر فرمایا اپنے پورے قبیلے کی طرف سے بھی بیعت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے پورے قبیلے کی طرف سے بیعت کر لی اور وہ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں مسلمان سپاہیوں کا ادھر سے گزر ہوا تو افسر نے پوچھا کہ کس نے اس قبیلے کی کوئی چیز لی ہے؟ ایک سپاہی نے کہا ایک لوٹا میرے پاس ہے۔ اس نے حکم دیا کہ واپس کر دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر کا واقعہ اس موقع پر خاص طرح پر ذکر کے قابل ہے۔ غفار کا قبیلہ جو قریش کی شامی تجارت کے راستے میں آباد تھا، جب وہاں یہ چرچا پھیلا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو بت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے اور حق کی تلاش میں تھے، انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور دیکھو یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی تعلیم اور تلقین کیا ہے۔ انیس مکہ آئے، واپس جا کر بیان کیا کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس مختصر سے جواب سے تسکین نہیں ہوئی۔ خود گئے، زیادہ سفر کے لیے مشک میں پانی اور کچھ کھانے کو لے لیا۔ مکہ میں آئے تو ڈر کے مارے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھ نہیں سکتے تھے۔ حرم میں حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے گھر پر لا کر مہمان رکھا، لیکن 3 دن تک ان سے بھی کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بالآخر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہاں آنے کی کیا غرض ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا، لیکن پھر قول و قرار لے لیا کہ کسی پر راز ظاہر نہ ہونے پائے۔ حضرت علی ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ نے اسلام کی تلقین کی اور فرمایا کہ اس وقت گھر واپس جاؤ، پھر بھی جو کچھ کہلا بھیجوں گا اس کی تعمیل کرنا۔ لیکن ان کو اسلام کا جوش تھا۔ عرض کی کہ میں تو اسلام کا اعلان کر کے رہوں گا۔ غرض حرم میں آئے اور زور سے پکارے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے اور ان کو مارنا شروع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر بچایا اور لوگوں سے کہا کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ تمہاری تجارت کا راستہ غفار کی آبادی سے ہو کر گزرتا ہے اور یہ اسی قبیلے کے آدمی ہیں؟ اس وقت لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن دوسرے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حرم میں جا کر پھر اسی طریقے سے اسلام کا اعلان کیا اور نتیجہ بھی وہی ہوا جو کل ہوا تھا۔ آج بھی اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے جان بچائی۔ قبیلہ غفار کا اسلام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مکہ سے جب واپس گئے اور اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تو آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔
بقیہ آدمیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام کا اظہار نہیں کریں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو باقی آبادی بھی مسلمان ہو گئی۔ قبیلہ اسلم کا اسلام۔ غفار کے قریب اسلم کا قبیلہ آباد تھا اور دونوں قبیلوں میں قدیم تعلقات تھے۔ غفار کے اثر سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، حالانکہ یہ دونوں قبیلے اسلام سے پہلے چوری میں بدنام تھے اور ان کو معلوم تھا کہ اسلام اس فعل شفیع کا دشمن ہے۔ اوس و خزرج کا اسلام۔ موسم حج میں عرب کے اکثر قبائل کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ایک ایک قبیلے کے قیام گاہ پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کی معتد بہی جماعت نے اسی موقع پر اسلام قبول کیا۔ قیام مدینہ میں اشاعت اسلام۔ اس کے بعد جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ داعی اسلام بن کر مدینہ منورہ بھیجے گئے تو ان کے فیض تلقین سے چند ہی مہینوں میں 2 گھرانوں کے سوا بقیہ تمام گھرانے مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آس پاس کے قبائل میں جیسا کہ اوپر گزرا غفار اور اسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعض قریشیوں کا اسلام۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بدر کا مواقع پیش آیا جس میں قریش کو شکست ہوئی اور 70 اشخاص مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوئے۔ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے قریش نے مدینہ میں آمد و رفت شروع کی۔ اس تقریب سے لوگوں کو مسلمانوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوا اور اس اثر سے متعدد اشخاص مسلمان ہو گئے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اتفاقیہ ان کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز پڑ گئی اور باوجود سخت عداوت کے ان کے پتھر دل موم بن گئے۔ جبیر بن مطعم بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے آئے تھے اور قیدیوں کے ساتھ اسیر تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیتیں پڑھ رہے تھے: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ سورہ طور۔ کیا یہ لوگ یوں ہی آپ سے آپ پیدا ہو گئے یا ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا یا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ یہ بات ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے۔ جبیر بن مطعم کا اسلام۔ جبیر بن مطعم نے یہ آیتیں سن لیں تو ان کا بیان ہے کہ مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل پرواز کر گیا۔ صحیح بخاری سورہ طور میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ مکہ میں روم و فارس کی جنگ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ ٹھیک فتح بدر کے موقع پر پوری اتری اور قرآن مجید کی پیشن گوئی کے مطابق 7 برس کے بعد رومیوں نے فارس پر فتح کلی پائی۔ اس عظیم الشان معجزے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک خلق کثیر نے اسلام کی صداقت کا اقرار کیا۔ پیشن گوئی روم کا اثر۔ غرض اس طرح آپ لیکن نہایت آہستگی اور تدریج کے ساتھ اسلام پھیلتا جاتا تھا۔ 5 ہجری میں قریش، کنانہ، غطفان، اسد اور دیگر قبائل نے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کیا اور شکست کھائی۔ اس موقعے کا نام احزاب ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اس شکست نے قریش کا عالمگیر اثر کسی قدر کم کیا اور وہ قبائل جو قبول اسلام کے لیے آمادہ تھے لیکن قریش کے ڈر سے ان کو اظہار اسلام کی ہمت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وفود بھیجنے شروع کیے۔ قبیلہ مزینہ کا اسلام۔ سب سے پہلے جو سفارت آئی وہ قبیلہ مزینہ کی تھی جس میں 400 آدمی شریک تھے۔ انہوں نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اگر ارشاد ہو تو ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں رہو مہاجر ہو۔ قبیلہ اشجع کا اسلام۔ اسی زمانے میں قبیلہ اشجع کے سفراء جن کی تعداد 100 تھی مدینہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس وقت تک یہ لوگ کافر رہے، جب صلح ہو چکی تو انہوں نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ جہینہ کا اسلام۔ جہینہ بھی انہی قبائل کے آس پاس آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً 1000 کی جمعیت لے کر مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد وہ اکثر غزوات میں مسلمانوں کے شریک حال رہے۔ غفار، اسلم، مزینہ، اشجع اور جہینہ کی یہی اطاعت اور مسابقت اسلام تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ صلح حدیبیہ کا اثر۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جیسا کہ ہم حدیبیہ کے ذکر میں لکھ آئے ہیں، کفار اور مسلمان نہایت آزادی کے ساتھ آپس میں ملتے جلتے اور اس لیے منکروں کو خلوت و جلوت میں مسلمانوں کی تلقینات کے سننے کا موقع ملا۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے غزوات اور محاربات کے جس قدر لوگ اسلام لائے تھے، صرف 2 برس میں یہ تعداد اس سے اضافاً مضاعفہ بڑھ گئی۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سال ادائے عمرہ کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو صرف 1,500 شخص ساتھ تھے۔ اب 2 برس کے بعد فتح مکہ کو چلے تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر جرار ساتھ تھا۔ صلح حدیبیہ کا اثر اگرچہ تمام عرب پر محیط نہ تھا، کیونکہ اس معاہدے میں صرف قریش اور کنانہ شریک تھے، اس لیے جو لوگ براہ راست قریش پر زیر اثر یا ان کے حلیف یا ہم عہدہ نہ تھے، وہ بھی مدینہ پر حملے کی تیاریاں کرتے رہتے تھے، اور ان کے دفاع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کچھ فوجیں بھیجنی پڑتی تھیں۔ تاہم جن موقعوں پر امن کا گمان ہوتا تھا، وہاں داعیان اسلام بھیجے جانے لگے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، لیکن چونکہ حفاظت خود اختیاری کی غرض سے ان داعیوں کے ساتھ تھوڑی بہت جمعیت بھی ہوتی تھی، اس لیے ارباب سیر ان تبلیغی جماعتوں کو بھی سرایا سے تعبیر کرتے تھے۔ فتح مکہ کا اثر۔ تمام عرب تولیت کعبہ کی وجہ سے قریش کو مذہبی رہبر سمجھتا تھا، اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ قریش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو مدینہ سے دور ایک گزرگاہ عام پر رہتے تھے۔ ان کے الفاظ صحیح بخاری میں منقول ہیں۔ عرب قریش کے اسلام کا انتظار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد کو ان کی قوم یعنی قریش پر چھوڑ دو، اگر محمد ان پر غالب آ گئے تو بے شبہ وہ سچے پیغمبر ہیں۔ پس جب مکہ فتح ہوا تو ہر قبیلے نے اسلام کی طرف پیش دستی کی۔ ابن حشام نے صاف الفاظ میں لکھا ہے، اور عرب اسلام کے باب میں صرف قریش کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ یوں کہ قریش تمام ملک کے سربراہ اور پیشوا اور کعبہ و حرم کے متولی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاص اولاد اور عرب کے قائد تھے، اور صرف قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے جنگ برپا کی تھی۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش نے سپر ڈال دی اور اسلام مکہ میں چھا گیا، تو عرب کو یقین ہو گیا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ اور عداوت کی طاقت نہیں ہے، تو وہ خدا کے دین میں داخل ہو گئے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ غرض اسلام کی سچائی اور سادگی اور عرب کی تیز فہمی اور ذہانت کے لحاظ سے اسلام کے پھیلنے میں جو دیر لگی وہ زیادہ تر قومی اور خاندانی مخالفت کی وجہ سے تھی۔ اب جب کہ باطل کا سنگ راہ ہٹ گیا تو حق کے آگے بڑھنے میں دیر نہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کے لیے یہ خطرہ نہیں رہا کہ اس کے داعا جہاں جائیں بے درے قتل کر دیے جائیں، اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اطراف عرب میں داعا بھیج دیے کہ لوگوں کو اسلام کے فضائل و محاسن بتا کر ان کو اسلام کی ترغیب دلائیں۔ دعا حسب ذیل طریقے سے مقرر کیے گئے۔ نمبر 1، حفاظت خود اختیاری کی غرض سے کسی قدر فوج ساتھ کر دی جاتی تھی کہ ان کو کوئی شخص ضرر نہ پہنچانے پائے اور وہ آزادی سے تبلیغ اسلام کر سکیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیج تو فوج بھی ساتھ کر دی، لیکن تاکید تھی کہ بجبر پیش نہ آئیں۔ چنانچہ پورے 6 مہینے تک ان کے دعوت اسلام پر کسی نے توجہ نہیں کی اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سپہ سالار اور فاتح تھے، واعظ اور صاحب ارشاد نہ تھے۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے قبائل کے سامنے جب اسلام کی تبلیغ کی تو دفتن ملک کا ملک اسلام تھا۔ یہی وہ دعا ہیں جن کو علامہ طبری نے ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اطراف میں کچھ ٹکریاں بھیجی تھیں کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، لیکن ان کو لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنی جزیمہ کے پاس بھی اسی طرح دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے کشت خون کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ خدایا میں خالد کے فعل سے بری ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے ایک ایک مقتول کا خون بہا ادا کیا، یہاں تک کہ کتوں کا بھی۔ اشاعت اسلام کی غرض سے جو مسلح جماعت اطراف ملک میں بھیجی جاتی تھی، اس میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک فرد کا امتحان لیتے تھے۔ ان میں جو صاحب سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتے تھے ان کو ان سب کا امیر مقرر فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار اسی قسم کی فوج روانہ کرنی چاہی تو ایک ایک شخص سے قرآن پڑھوا کر سنا۔ ان لوگوں میں ایک کم سن نوجوان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا، تمہیں کیا یاد ہے؟ انہوں نے کہا، مجھ کو سورہ بقرہ اور فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ہی اب سب کے امیر ہو۔ نمبر 2،
جو لوگ زیر اثر آتے تھے اور وہاں زکوٰۃ اور جزیہ کے وصول کے لیے عمال بھیجے جاتے تھے، وہ اکثر اس درجے کے لوگ ہوتے تھے جن کا تقدس، زہد اور پاکیزگی مسلم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ عالم اور واعظ بھی ہوتے تھے، اور اس لیے وہ تحصیل مال کے ساتھ تبلیغ اسلام کی خدمت بھی انجام دے سکتے تھے۔ ان میں سے بعضوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ مہاجر رضی اللہ عنہ بن ابی امیہ، یہ سنا یمن کی طرف گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یعنی زوجہ نبی کے بھائی تھے۔ زیاد رضی اللہ عنہ بن لبید حضر موت کی طرف گئے، یہ ان اصحاب میں ہیں جو غزوہ بدر میں بھی شریک تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن سعید، سنا یمن کی طرف، سابق اولین اور مہاجر حبش میں ہیں۔ سب سے پہلے انہی نے کاغذات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم، قبیلہ طے یمن، مشہور صحابی ہیں، حاتم تائی انہی کا باپ تھا۔ علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ، بحرین کی طرف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، زبید و عدن کی طرف۔ ان کی دعوت اسلام سے قریباً تمام لوگ مسلمان ہو گئے، مشہور صاحب علم صحابی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جند کی طرف۔ جریر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بجلی، ذوالقلع حمیری کی طرف۔ جریر مشہور صحابی ہیں۔ ذوالقلع حمیری یمن کے سلاطین کے خاندان میں سے تھے۔ ایک موقع پر 1,00,000 آدمیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ جریر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر یہ اسلام لائے تو اس کی خوشی میں 4,000 غلام آزاد کیے۔ نمبر 3، بعض لوگ خاص اشاعت اسلام کی غرض سے بھیجے جاتے تھے۔ تفحص سے اس قسم کے داع کے نام حسب ذیل ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، قبیلہ ہمدان اور جزیمہ مدہج کی طرف۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اطراف مکہ کی طرف۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، نجران کی طرف۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص، عمان کی طرف۔ وبر رضی اللہ عنہ بن نخیس، ابنائے فارس کی طرف۔ مہاجر بن ابو امیہ رضی اللہ عنہ بطرف حارث بن ابو الکلال، شہزادہ یمن۔ مہیسہ رضی اللہ عنہ بن مسعود، فدک کی طرف، اور احنف رضی اللہ عنہ، قبیلہ سلیم کی طرف۔ نمبر 4، رؤسائے قبائل بارگاہ نبوت میں آ کر مسلمان ہو جاتے تھے اور کچھ روز یہاں قیام کر کے اپنے اپنے قبائل میں دعوت اسلام کی غرض سے واپس جاتے تھے۔ ان اشخاص کے نام یہ ہیں: طفیل بن عمرو دوسی، قبیلہ دوس سے۔ عروہ بن مسعود، قبیلہ ثقیف سے۔ عامر بن شہر، ہمدان سے۔ زمام بن صلبہ، بنو سعد سے۔ منقذ بن حبان، بحرین سے۔ ثمامہ بن اسال، اطراف نجد سے، رضی اللہ عنہم۔ ان مبلغین اور داع کے اثر سے اسلام ہر جگہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، داع اطراف مکہ میں بھیج دیے گئے تھے اور لوگ خوشی خوشی مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں اسی موقع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب خدا کی فتح و نصرت آئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج خدا کے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے 3 مہینے بعد ذوالحجہ 9 ہجری میں موسم حج میں اعلان برات ہوا۔ اس واقعے کے بعد بلا استثناء حجاز نے عام طور پر اسلام قبول کر لیا۔ حجاز سے باہر نبوت کے 21 برس میں صرف قریش اور یہود کی مزاحمت سے اسلام آگے نہ بڑھ سکا اور خال خال مسلمان ادھر ادھر نظر آتے تھے، لیکن ان دیواروں کا ہٹنا تھا کہ صرف 3 برس میں 8، 9 اور 10 ہجری میں اسلام کا اثر ایک طرف یمن، بحرین، یمامہ، عمان اور دوسری طرف عراق و شام کی حدود تک وسیع ہو گیا۔ یہ عرب کے وہ صوبے ہیں جہاں اسلام سے پہلے عربوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم تھیں، اور اس وقت بھی وہ روم و فارس دنیا کی عظیم الشان طاقتوں کے زیر سایہ تھیں۔ تاہم اسلام بغیر تلوار کی رفاقت کے صلح و امن کے سائے میں اپنی آواز بلند کرتا چلا گیا اور ہر گوشے سے لبیک کی صدائیں خود بخود آنے لگیں۔ یمن، ملک عرب کے تمام صوبوں میں یمن سب سے زیادہ زرخیز اور سیر حاصل ہے اور نہایت قدیم زمانے سے تمدن و تجارت کا مرکز ہے۔ سبا اور حمیر کی عظیم الشان حکومتیں یہیں قائم ہوئی تھیں۔ ولادت نبوی سے تقریباً 50 برس پہلے یعنی 525 عیسوی میں حبشی عیسائیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ولادت نبوی کے چند سال بعد اہل ایران یہاں کے مالک بن گئے تھے۔ ان کی طرف سے یہاں ایک گورنر ہوتا تھا جو یمن پر حکومت کرتا تھا۔ یمن میں اسلام کی تحریک کے لیے متعدد عوائق موجود تھے، مثلاً اختلاف جنسیت کے اہل یمن قحطانی تھے اور داعی اسلام اسماعیلی۔
اہل یمن کو اپنے قدیم جاہ و جلال اور تمدن و حکومت پر ناز تھا اور تمام عرب بجا طور پر اس کی پیش روی کو تسلیم کرتا تھا اور تمام عرب میں وہی حکومت کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ ملک میں جہاں کہیں باقاعدہ حکومت تھی وہ نسلاً اسی خاندان سے شمار ہوتی تھی۔ چنانچہ جب یمن سے قبیلہ کندہ کا وفد آیا جو یمن کا ایک شاہی خاندان تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عرب فرما روا سمجھ کر رئیس وفد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اور ہم خاندان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نضر بن کنانہ کے خاندان سے ہیں، نہ اپنی ماں پر تہمت رکھ سکتے ہیں نہ اپنے باپ سے انکار کر سکتے ہیں۔ یمن میں اشاعت اسلام کا سب سے بڑا عائق یہ ہو سکتا تھا کہ وہ پولیٹیکل حیثیت سے ایرانیوں کے ماتحت تھے اور مذہباً باشندے العموم یہودی یا عیسائی تھے، لیکن قبول حق کے لیے کوئی چیز ان میں سے مانے نہ آئی۔ یمن میں اسلام کی دعوت ہجرت سے بہت پہلے پہنچ چکی تھی۔ یمن میں دوس ایک ممتاز قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا رئیس طفیل بن عمرو اتفاق سے مکہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی زمانے میں کندہ کا قبیلہ حج کے لیے مکہ آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ دوس کا قبیلہ مسلمان ہو کر دارالاسلام میں منتقل ہو گیا۔ یمن کا ایک مشہور قبیلہ اشعر تھا، وہ بھی مہاجرین حبشہ کی میت میں اسی زمانے میں بلا تحریک خود بخود اسلام لایا اور آستانہ نبوت پر حاضر ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہی قبائل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یمن میں ہمدان سب سے بڑا کثیر التعداد اور صاحب اثر خاندان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری کے آخر میں ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ خالد 6 مہینے تک ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے لیکن ان لوگوں نے قبول نہ کیا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو بلا لیا اور حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جمع کر کے رسول اللہ کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا اور ساتھ ہی سارے کا سارا قبیلہ مسلمان تھا۔ حضرت علی نے جب اس واقعے کی اطلاع بارگاہ رسالت میں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور سر اٹھا کر 2 دفعہ فرمایا، السلام علی ہمدان۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہمدان نے جب اسلام کا غلغلہ سنا تو عامر بن شہر کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ یہ مذہب اگر تم کو پسند آئے تو ہم سب اس کے قبول کے لیے تیار ہیں، اگر ناپسند ٹھہرے تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عامر بن شہر جب دربار رسالت سے واپس آیا تو اس کا دل نور اسلام سے معمور تھا اور ساتھ ہی سارا قبیلہ بھی مسلمان تھا۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں واقع ہوں اور دونوں کی کوشش سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہو۔ یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگ مانوس ہو گئے تھے۔ ربیع الاول 10 ہجری میں 300 سواروں کی حفاظت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو یمن کے قبیلہ مدہج میں تبلیغ اسلام کے لیے نامزد فرمایا اور ساتھ ہی یہ تاکید فرما دی کہ جب تک وہ حملہ آور نہ ہوں پیش دستی نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مدہج کی سرزمین پر پہنچے تو مال گزاری وصول کرنے کے لیے ادھر ادھر لوگوں کو متعین کیا۔ اسی اثناء میں قبیلہ مدہج کی ایک جمعیت نظر آئی۔ حضرت علی نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی لیکن ادھر سے اس احسان کا جواب تیر اور پتھروں کی زبان سے ملا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف آرائی کی۔ مدہج اپنے 20 آدمی مقتول چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعقب نہ کیا کہ ان کا مقصود صرف مدافعت تھا۔ اس کے بعد رؤسائے قبیلہ خود حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور دوسروں کی طرف سے نیاحتاً اسلام کا اعلان کیا۔ یمن میں فارس کے جو رؤسا قیام پذیر ہو گئے تھے ان کو ابنا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں وبر رضی اللہ عنہ بن نخیس کو ان کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ وہ نعمان بن بزرج بزرگ کے گھر ان کے مہمان ہوئے اور فیروز ویلمی، مرکبوت، وہب ابن منبع کے پاس دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ سب نے اسلام قبول کیا۔ سنا میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید حفظ کیا وہ مرکبوت کے صاحبزادے عطا اور وہب بن منبع تھے۔ عام یمن میں تبلیغ اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو نامزد فرمایا۔ دونوں صاحب یمن کے ایک ایک ضلع میں بھیجے گئے تھے۔ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو باتیں تعلیم فرمائیں وہ در حقیقت اسلامی تبلیغ کے اصول ہیں۔ آپ نے فرمایا، سہولت سے کام کرنا، سخت گیری نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، دونوں مل کر کام کرنا۔ تم کو ایسے لوگ ملیں گے جو پہلے سے کوئی مذہب رکھتے ہیں،
جب ان کے ہاں پہنچنا تو پہلے ان کو توحید اور رسالت کی دعوت دینا، جب وہ اس کو تسلیم کر لیں تو کہنا کہ خدا نے تم پر روز و شب میں 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ جب یہ بھی مان لیں تو ان کو سمجھانا کہ تم پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، تم میں جو امیر ہوں ان سے لے کر جو غریب ہیں ان کو دے دی جائے گی۔ دیکھو جب وہ زکوٰۃ دینا منظور کر لیں تو چن کر اچھی اچھی چیزیں نہ لے لینا، مظلوموں کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا نبی اللہ، ہمارے ملک یمن میں جو شہد کی شراب بنتی ہے کیا یہ بھی حرام ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر شے جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ نجران، یمن کے پاس ہی نجران کا ضلع ہے۔ نجران عرب میں عیسائیت کا خاص مرکز تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کو، جو صلح حدیبیہ 6 ہجری سے پہلے اسلام لا چکے تھے، دعوت اسلام کے لیے نجران بھیجا۔ عیسائیوں نے قرآن پر اعتراضات شروع کیے، یہ جواب نہ دے سکے اور واپس چلے آئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا ان کو خط لکھا، جس میں تحریر تھا کہ اگر اسلام قبول نہ ہو تو اسلام کی سیاسی اطاعت قبول کرو اور جزیہ دو۔ اہل نجران نے راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کی ایک جماعت کو دریافت حال کے لیے مدینہ بھیجا۔ اس وفد کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ نصارہ کے علاوہ نجران میں مشرکین کی بھی کچھ آبادی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو حارث ابن زیاد تھا جو مدان نام کے ایک بت کو پوجتا تھا اور اس لیے عبد المدان کے نام سے مشہور تھا۔ ربیع الآخر 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو وہاں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد وہاں پہنچے تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہاں تھوڑے دن قیام کیا اور قرآن اور احکام اسلام کی تعلیم دی۔ اہل یمن کا بغیر کسی ترہیب و ترغیب کے خلوص دل سے قبول اسلام کوئی ایسا واقعہ نہ تھا جو خاص رحمت الہی کا مستوجب نہ ہو۔ جب اشعریوں کی آمد کی خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دی کہ کل اہل یمن آتے ہیں جو رقیق القلب اور نرم دل ہیں۔ جب ہمدان مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور ان کو سلامتی کی دعا دی۔ حمیر اور تمیم کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تمیم کی طرف خطاب کیا، تمیم بشارت قبول کرو۔ بنو تمیم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بشارت تو قبول کر لی، کچھ عطا بھی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا کہ بشارت سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی تھی۔ پھر اہل یمن کی طرف رخ کر کر فرمایا، اے اہل یمن، تمیم نے بشارت قبول نہ کی، تم قبول کر لو۔ اہل یمن بے اختیار بول اٹھے، اے خدا کے رسول، ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام طور پر فرمایا، ایمان یمن کا ایمان ہے اور دانائی یمن کی دانائی ہے۔ مبلغین یمن میں سے حضرت علی اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ ان مبلغین کے ساتھ یمن کے بہت سے نومسلم بھی حج و زیارت کو آئے۔ بحرین میں اسلام۔ بحرین ایران کی حدود حکومت میں داخل تھا۔ عرب کے قبائل وادیوں میں آباد تھے جن کے مشہور اور بااثر خاندان عبدالقیس، بکر بن وائل اور تمیم تھے۔ ان میں سے عبدالقیس کے قبیلے میں سے منقذ بن حبان تجارت کے لیے نکلے، راہ میں مدینہ پڑتا تھا، وہاں ٹھہرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور سورہ فاتحہ اور اقرا سیکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک فرمان عطا کیا۔ وہ سفر سے واپس گئے تو چند روز تک کسی سے اظہار نہیں کیا، لیکن ان کی بیوی نے جب ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے باپ منظر بن عائذ سے شکایت کی۔ انہوں نے منقذ سے دریافت کیا۔ بحث مباحثے کے بعد منظر بھی مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لوگوں کو سلایا، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں روایت ہے کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جس مسجد میں ادا کیا گیا وہ بحرین کی مسجد تھی جو جواسی میں واقع ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بحرین میں ابتدائی زمانے میں اسلام کی اشاعت ہو چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے 14 شخصوں کی ایک سفارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، جس کے افسر منظر بن الحارث تھے۔ ان کا قافلہ کاشانہ نبوت کے قریب تھا اور یہ لوگ اس قدر بےتاب ہوئے کہ سواریوں سے کود پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ چومے، لیکن منظر کو پاس ادب ملحوظ تھا۔ انہوں نے قیام گاہ پر جا کر کپڑے بدلے، پھر خدمت میں حاضر ہو کر دستبوسی کی۔
8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علا حضرمی رضی اللہ عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے بحرین بھیجا۔ اس زمانے میں یہاں ایران کی طرف سے منظر بن ساوا گورنر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ تمام عرب اور کچھ عجم جو یہاں مقیم تھے مسلمان ہو گئے۔ بحرین کے علاقے میں حجر ایک مقام ہے، یہاں ایران کی طرف سے سیبخت حکمران تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام بھی خط بھیجا اور اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ عمان میں اسلام۔ اس شہر پر قبیلہ ازد کا قبضہ تھا اور عبیدہ جعفر یہاں کے رئیس تھے۔ 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ کو جو حافظ قرآن تھے اور عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص کو دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا۔ دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے تمام عرب ان کی ترغیب سے اسلام لائے۔ حدود شام میں اسلام۔ شام کے اطراف میں جو عرب آباد تھے ان میں متعدد ریاستیں تھیں، ان میں سے معان اور اس کے اضلاع فروا بن عمرو رضی اللہ عنہ کے زیر حکومت تھے، لیکن خود فروا رومی سلطنت سے گویا گورنر تھے۔ انہوں نے اسلام سے واقفیت پیدا کی تو مسلمان ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اظہار اسلام کے ساتھ ایک خچر ہدیے کے طور پر بھیجا۔ عیسائی رومیوں کو ان کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو ان کو گرفتار کر کے سولی دے دی۔ اس وقت یہ شعر ان کی زبان پر تھا: مسلمان سرداروں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میرا جسم اور میری عزت سب اپنے پروردگار کے نام پر نثار ہے۔ شام اور عرب کے درمیان ازرا، بلی، جذام وغیرہ قبائل آباد تھے۔ قبیلہ بلی میں حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کا ننھال تھا، اس لیے ایک جماعت کے ساتھ وہ اس اطراف میں بھیجے گئے۔ جب وہ جذام کے تالاب پر پہنچے تو ان کو حملے کا خوف ہوا۔ دربار نبوت میں اطلاع کی، وہاں سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں بغرض حفاظت کچھ فوج بھیج دی گئی۔ اس کو اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ ذات السلاسل کہتے ہیں۔